رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا، ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہماری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو اپنا 19واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت آپ لوگوں نے بہت جگہ سنی ہوگی کہ ہمیں نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جو مشکل وقت میں نا صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم اسی صورت میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 45 میں گزرا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی کہ اس مقام کی مناسبت یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر تو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے لیے مقصود کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مشکل حالات آنے والے ہیں تو آپ لوگ صبر اور نماز سے کام لو، کیونکہ جو صبر ہے نا اسی سے انسان بہت سی مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، اور جو نماز ہے نا وہ ان حالات میں نفس انسانی کو اطمینان بخشتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سکون پاتے ہیں، ہم لوگ محبت پاتے ہیں، اور جب ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو ہم لوگ اپنی کیفیت پر، اپنے معاملات پر قابو پا لیتے ہیں۔ جب بندے کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے نا تو یہی مشکلات میں ثابت قدم رہنے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا معلوم ہوتا ہے، سہارا ثابت ہوتا ہے۔ جو صبر ہوتا ہے نا اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے جم جانا، یعنی کہ کسی چیز پر، اپنے اختیارات پر، اپنے خیالات پر جم جانا۔ تو جو صبر ہوتا ہے نا وہ صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، یعنی کہ وویلا مچانا اور یہ سب کچھ نہیں، ہمیں اس سے پہلے ہی فوراً سے ہو گیا، اچھا ہو گیا اللہ جی آپ ہمیں صبر دے دیں۔ ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، تو ہمیں جیسے ہی کوئی مشکل پیش آئے فوراً سے اللہ جی، یہ پتہ ہے ہم صبر کرنا ہمارے لیے آسان کب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، تو تب ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر اور نماز سے کام لو، مدد لو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی رہتی ہے، مدد نصیب ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہم نے میں سے مشہور پڑھا ہوا ہے نا کہ صبر کا پھر میٹھا ہوتا ہے، تو یہ بات ہمیں اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر ہی معلوم ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ ہم صبر ہی نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں صبر کی جزا کیا ملے گی؟ صبر کرنے والوں کو کیا خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ یوں ہی تو صبر کو اتنا بڑا اجر نہیں دے دیا گیا، ان کو اللہ نے دے دیا گیا صبر کرنے کے، لیکن بہت بڑی نیکی ہے، مشکل بھی ہے صبر کرنا، لیکن جب ہم اس یقین کے ساتھ صبر کریں گے کہ ہاں جی ہو گیا ہمارے لیے، جب یہی فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ نے کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے بہترین فرمانے والے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو ہو گیا۔ تو ہمیں اس لیے فوراً ہی اپنے معاملات میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمارے اندر صبر مزید کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے، نماز ہمیں برداشت کرنا سکھاتی ہے، نماز ہمیں حکمت سکھاتی ہے، نماز ہمیں محبت سکھاتی ہے، نماز ہمیں اعتراف کرنا سکھاتی ہے، نماز ہمیں بندگی کرنا سکھاتی ہے۔ تو ہمیں صبر کرنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، نماز کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے سے دونوں ہو جائیں گے تو ہم ہر مشکل سے اچھے سے سامنا کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اللہ بھی تو ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، یعنی کہ جو شہادت کی زندگی ہے نا
مطلب موت ہے. جو موت کا لفظ ہے نا، اس کا جو تصور ہی ہے نا، وہ ہمارے ذہنوں پہ ایک نا عجیب سی شکن ڈالتا ہے. ہم لوگوں میں جو جذبہ ہے نا جہاد فی سبیل اللہ کا، یہ فوراً انہیں سرد پڑنے لگتا ہے. ہم لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے موت کو ترجیح کم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شہید کی موت ہے نا، وہ قوم کی حیات کا سبب بنتی ہے. تو اگر شہید ہی اگر آگے نہ جائیں گے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے والے ہی نہ جائیں گے، تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں دلاسا دیتے ہوئے، ہمیں ابھارتے ہوئے یہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ دراصل مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہی رہتے ہیں. کیونکہ انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں، مگر تم ان کے کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. جو شہید ہوتا ہے نا، وہ دراصل حیات جاوداں پا لیتا ہے اور اس کی روح شجاعت سے تازہ رہتی ہے. یہاں کی جو شہداء کی زندگی کی اگر ہم بات کریں نا، تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ہم نے اکثر ہے نا کہ شہداء کیسے زندہ اور کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. یہ ہے شہداء کی زندگی. تو یعنی کہ ایک شہداء کی ہے نا کہ جیسے اس کا خون کا قطرہ پہلے زمین پہ نہیں گرتا، اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. ہر شخص کو جنت میں بھی نہیں پہنچایا جائے گا. مرنے کے بعد عالم برزخ سے لے کر عالم آخرت تک، حشر میں، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. لیکن جو صحیح شہداء ہوں گے نا، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہوں گی، ایک خون کا قطرہ بعد میں گرتا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پہلے پہنچا دیتے ہیں. جو خالصتاً اللہ کے لیے جان دیتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ پھر مقام بھی دیتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں آئی گیس پڑھا تھا، جب ہم نے حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قربان ہونے نہیں دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ ہمارے پیارے اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جاتے ہیں نا، ان کا پھر ذمہ اللہ کے حوالے، بلکہ تو ہر ایک کا ذمہ اللہ کے حوالے ہے. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دین کے کام کے لیے اجاگر کرنا ہے، تاکہ وہ دین کا کام کرتے کرتے مرے. اور کیونکہ مرنا تو سب نے ایک دن ہے نا، تو کیوں نہ شان سے مر جایا جائے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہیں ضرور آزمائش کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے کیسے آزمائیں گے. یہاں پر خطاب نا مسلمانوں سے ہے کہ خوف سے مراد وہ صورتحال ہوتی ہے جو ہر وقت نا کسی ریاست میں نا منڈلائی رہتی ہے. آج کے دور میں ہم یہ کووڈ-19 کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خوف کی صورتحال ہے. خوف سے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش، یہ نا غزوہ احزاب کے موقع پہ فرمایا تھا کہ کاش آج رات کو کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آرام فرمایا. اور ایک رات اہل مدینہ خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے. پھر اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. یعنی کہ یہ تھی وہ خوف کی صورتحال کہ ہر وقت ذہن میں ہو کہ ہم نے، ہمارے سر موت منڈلا رہی ہے، حالت جنگ میں. یہ خوف ہے، یہ ہے ڈر. اور آگے سے تنگ دستی ہے، ان کا معاشی جو مسلمانوں کا تنگ دستی کا حال تھا، وہ ہم لوگ بہتر ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا مطلب تھا ان کے پاس، کہ ان کے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں تھا. پہلے ہم نے خوف کی بات کر لی، اس کے بعد ہم معیشت کی بات کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی.
تو تھا، یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کے آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹکنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر کس طرح ہوتی تھی؟ سیدنا عائشہ نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پہ بھیجا کرتے جس سے ہم آپ کو بھی پلاتے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کیا صورتحال تھی، بھوک کی، پیاس کی، کپڑے نہ ہونے کی، اور ہم لوگ آج کس حال میں ہیں اور ہم لوگ پھر بھی شکر نہیں کرتے، ہم لوگوں کے منہ سے پھر بھی شکر نہیں نکلتا۔ ہم لوگ کتنے ناشکرے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس حالت میں بھی، اس حالت دار میں بھی انہوں نے دین کا کام کیا، اور ہم اور آج لوگ اتنے بہترین حالوں میں پھر بھی ہم لوگ دین کے کام کی طرف نہیں جاتے، کیوں؟ ہم پر ابھی ایون کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے کہ تم لوگوں کیا کہتے ہو کہ تم لوگ ایمان لے اور جنت پہ چلے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابھی تم لوگوں کو ویسے نہیں آزمایا جیسے پہلی قوموں کو آزمایا گیا تھا، اور اللہ نہ کرے پہلی قوموں کو کس طرح سے دین کے لیے آزمایا گیا تھا۔ ہماری سوچ ہے صحابی یا اس سے پہلی قوموں میں ان کو آری سے، لوہے کی سے، یا مطلب آری سے درمیان سے چیر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیاں ان کو پھیری جاتی تھیں، اور گرم گرم کوئلے ان کے جسموں پہ رکھے جاتے تھے۔ یہ ہوتی تھی ان کے دین کی آزمائش۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ان پر کتنا ظلم کیا تھا احد کہنے پر۔ تو پھر ہم لوگ، اب ہم پر تو ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے، ہمیں تو ذرا سی اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس پہ بھی ہم لوگ اپنے آپ کو ایسے مظلوم ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مظلوم کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ ہم لوگ غور کریں تو ہم پہ بھی ابھی وہ حالات نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں خوف سے، فاقے سے، جان و مال سے، پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے آزمائش کروں گا۔ اسی طرح ایک میں واقعہ سناتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے سیدنا عمر ملے تو ان سے کہا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اس آیت کا مفہوم تھی یہ تھا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے لیے، اور اس طرح سے نا، وہ اپنے گھر میں گئے اور یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی اور سمجھائی۔ آخر میں وہاں سے چلا، تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بھوک سے بے حال ہو کر اونھے منہ گر پڑا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سہانے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ آپ مجھے گھر لے گئے، میرے لیے دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا، میں نے دودھ پیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، حتیٰ کہ میرا پیٹ تن کر سیدھا ہو گیا۔ پھر میں سیدنا عمر سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے اس بات کے زیادہ لائق تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ سے جو آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا وہ مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت تمہیں گھر لے جا کر کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ یعنی کہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہ انہوں نے کہا، انہوں نے آیت ہی ایسی کہی، کھانا کھلانے کے متعلق آیت کہا کہ شاید ان کو پتہ چل جائے کہ میرا اس وقت کیا حال ہے۔ لیکن وہ ظاہر سی بات ہے، اتنی ہمیں وہ ان میں تھی غیرت تھی کہ وہ نہیں اس طرح ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے وہاں پر ہر ایک کے حالات ہی اسی طرح سے تھے نا دین کے شروع میں۔ تو یہی بات ہے کہ ہم لوگوں پہ تو ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے کہ جن سے ہم آزمائے جائیں، اور ہم لوگوں کو ذرا سے برداشت کیا کرنا پڑ جاتا ہے، 2 منٹ کی ہماری روٹی لیٹ ہو جائے تو ہم لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ ہم لوگ کہ مطلب ان کو اتنی سناتے ہیں، جبکہ کیا پتہ یہی ہماری آزمائش ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نا ہم نے ہمیشہ سے پڑھا ہوا تھا
اپنی زندگی میں سنا ہوا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج قرآن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صرف کسی کی موت پر انا للہ کہنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو کوئی ذرا سی پریشانی بھی ہوتی ہے، آپ کا ذرا سا دل گھبراتا ہے تو آپ اس پہ انا للہ کہہ سکتے ہیں۔ ایون کہ میں ایک فتویٰ پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کے پیسے گم ہو جاتے ہیں، ایون کہ اگر آپ کی گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی چابیاں گم ہو جاتی ہیں نا، تو آپ اس پہ بھی انا للہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو یہ بات آج آپ لوگ کلیئر کر لیں کہ انا للہ صرف کسی کے مرنے پہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ذرا سے کوئی تکلیف ہے نا، اس پہ بھی آپ لوگ انا للہ کہتے ہو نا دل سے کہ ہاں اللہ پریشانی میں، ذرا سی پریشانی میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے، کہا گیا مصیبت آتی ہے، اور مصیبت تو ہر طرح کی مصیبت ہوتی ہے نا۔ اگر ہم سے ہمارے پانی کا گلاس گر جائے، ہم اس پہ انا للہ کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے، لیکن اجر کی نیت سے کہیں۔ اگر ہمارے کوئی کپڑے وغیرہ، کوئی پیسے گم ہو جائیں، ایون کہ اگر ہمارے پاس ہے 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو رکھا ہے اپنے دائیں پاکٹ میں، دائیں نا قمیص کے دائیں پاکٹ میں، لیکن ہم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اس میں پیسے نہیں نکلتے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم فوراً ہی بائیں پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس میں سے پیسے نکل آتے ہیں، تو اتنی سی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، یہ تو ہم ہی ہیں جو فوراً ہی ناشکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آئندہ سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک چیز لاگو کرنی ہے، کوئی بھی پریشانی آ جائے ہم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انعام بتا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا انعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ بھی پریشانی کے عالم میں یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جی ہم آپ کے ہیں، آپ کی طرف لوٹنا ہے، انا للہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے میری طرف سے ہدایت ہے، ان کے لیے میری طرف سے عنایات ہے، ان کے لیے میری طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ تین انعامات بتائیں ان کے لیے جو فوراً صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو کیا ہم اب بھی صبر نہ کریں گے؟ ان آیات کے سننے کے بعد بھی ہم لوگ کیا بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے اللہ رب العزت سے کہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں، میرا ہی کیوں، مجھ سے ہی کیوں؟ نہیں، ہمیں آج سے اپنی زندگی میں انا للہ و انا الیہ راجعون کو شامل کرنا ہے۔ جب بھی کوئی ذرا سی بھی پریشانی آئے، ذرا سی بھی کوئی مصیبت آئے، ذرا سی بھی کوئی ٹینشن آئے، ذرا سا بھی کوئی ڈپریشن ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو انا للہ کی طرف قائل کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم بھی اسی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ بہترین کار ساز ہے، اللہ بہترین حکمت والا ہے۔ ان اللہ حکیم العظیم، بے شک اللہ عظیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر ہدایت چاہیے، حکمت چاہیے، عنایات چاہیے، رحمت چاہیے، تو ہمیں اپنی زندگی میں صبر کو ایڈ کرنا ہوگا۔ آج ابھی اور اسی وقت ہمیں صبر کرنا ہوگا اپنی ہر پریشانی پہ، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العزت ہے نا، ہمارے اللہ ہے نا، وہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ آگے ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص پر رضا اور رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ دراصل جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ نا صفا اور مروہ نا دو پہاڑیاں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، جس پر حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، جو حج کے مناسک میں شامل ہے، 7 بار جس پر دوڑنا، تو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سکھایا تھا۔ تو جو زمانے جاہلیت میں نا یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مشرک انہوں نے نا صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت رکھ دیے تھے، انہوں نے اپنے بتوں کے نام یہ رکھے تھے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا تھا،
یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا تھا کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح حج کے اصل مناسک میں سے ہے یا یہ صرف مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جو بھی حج عمرہ کرے اس کو اس پر طواف کرنا ہے، اور یہی اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عاصم بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان کو وہ لوگ اس لیے برا سمجھتے تھے کہ یہ لوگ منات کے متقی تھے، یعنی کہ اس کے ماننے والے تھے۔ منات بھی ایک بت کا نام ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بت ہے، تو اس لیے کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جب کہ وہ کمسن تھے کہ اللہ کے قول صفا اور مروہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تب بھی کوئی قباحت نہیں، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اس کا سفر کرنا، اس پہ دوڑنا یہ ایک عمل ہے، واجب فرض عمل، جس کے بغیر ہمارا مکمل نہیں ہوتا عمرہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہنا ہے جو شخص خوشی سے نیکی کا کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ جو قول ہم نے سنا ہوا ہے کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، یہ قول مجھے مناسب نہیں لگتا، کیونکہ ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ ہاں، اگر ہم لوگوں سے نیکی کی جزا کی توقع رکھتے ہیں تو پھر تو واقعی زمانہ نیکی کا نہیں رہا، لیکن اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نیکی کا اجر کی توقع رکھتے ہیں تو پھر ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر ہمیں دلاسا بھی دیا گیا ہے اگر ہم لوگ محبت کی آنکھ سے دیکھیں، جو شخص نیکی کو کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اگر ہم یہ غور کریں کہ شاکر علیم، قدردان اور جاننے والے کی پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، یعنی کہ جو بھی نیکی کا کام کرے گا اگر لوگ اس کو نہ بھی سمجھیں، لوگ اس کی تعریف نہ بھی کریں، لوگ اس کو صلہ نہ بھی دیں، تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے گہرائی میں جا کے کس نے کس نیت سے نیکی کی تھی، کس نے کتنی کوشش کی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ ہر بات کو جاننے والے ہیں، وہ بہترین کارساز ہیں۔ آگے ہے جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں جبکہ انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی کہ جہاں بات کی گئی ہے کہ باتوں کو چھپاتے ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہوتا ہے تو ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ مثلا جو علماء ہوتے ہیں، پیر وغیرہ ہوتے ہیں، پیر سے مراد استاد وغیرہ ہوتے ہیں، مصنفین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام اور ہدایات کو چھپائیں گے تو اس کا نتیجہ عام گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یعنی کہ یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہیں جو اپنے گناہ کی بار کے علاوہ اپنے بے شمار پیچھے پیروکاروں کے گناہ کو بھی اٹھائیں گے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، اور یہاں پر ہے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے بھی، انسان بھی، بری اور بحری مخلوق بھی، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ اگر کائنات کی ہر دعا علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو پھر کائنات کی ہر دعا بددعا بھی کر سکتی ہے اس شخص کے لیے جو علم کی کو چھپائے گا۔ تو یعنی کہ اگر ہم لوگ مثال کے طور پہ اگر اس کو ایگزامپل لیں تو جو یہود کے علماء تھے انہوں نے جو تورات کو نہ صرف اپنے علم میں رکھا ہوا تھا، جس طرح قرآن تو ہمارے ہر گھر میں ہر کے دسترس میں ہے الحمدللہ، لیکن جو یہودیوں کی کتاب تھی وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی، وہ صرف اس کے علماء کے پاس ہوتی تھی یہودیوں کی، اور ہر عام انسان کے پاس دسترس نہیں تھی یہودیوں کی کتاب کی، تورات کی تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ رجم کی آیت کو چھپا لینا، یعنی کہ زنا کی جو سزا تھی وہ کچھ اور ہی تجویز کر دی تھی۔ اسی طرح اور بہت سی انہوں نے اپنی آیات کو چھپائی تھیں، کچھ انہوں نے آیات کو بدلا تھا، تحریف کیا تھا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، البتہ جنہوں نے توبہ کر لی، ایسے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی،
تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ صرف توبہ نہیں کی، توبہ کے اللہ جی سوری بس بات ختم نہیں ہے، توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں، توبہ کی، پھر اصلاح کی اور وضاحت کی۔ یعنی کہ صرف توبہ کرنے کافی نہیں ہے، بلکہ جو چھپانے کی سزا تھی، جو چیز چھپائی تھی اس کو حق کے ساتھ کرنا، آگے سے کلیئر کرنا، ان کی اصلاح بھی کرنی ہوگی۔ یعنی کہ توبہ کی اگر ہم لوگ عام لفظوں میں دیکھیں نا، تو توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے زبان سے، دل سے اس کام کی توبہ کرنا کہ ہاں اللہ جی غلطی ہو گئی، اللہ جی کام ہو گیا۔ اس کے بعد اصلاح کرنا، یعنی کہ اس گناہ سے دور جانا اور اس برائی کو چھوڑنا اور وضاحت کرنا۔ یعنی کہ وضاحت یہ نہیں کہ برائیوں کو ڈھنڈورا، یہاں پر تو اس خاص حکم کے متعلق ہے نا کہ جو چیز چھپائی تھی قرآن کے سورہ اپنی کتاب کی اس کو ظاہر کر دینا۔ عام حکم میں لیں گے ہم لوگ نیکی کے گناہ توبہ کریں گے، شرائط توبہ کی نا، سب سے پہلے اللہ سے توبہ دل اور زبان سے توبہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس گناہ کو چھوڑیں گے، پھر ہم کوئی ایسی نیکی لائیں گے جو اس گناہ کی جگہ کریں، اور پھر ہم اس پر استقامت پائیں گے۔ یہ ہیں توبہ کی شرائط۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ جو بھی پلٹے گا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ وہ اپنی طرف پلٹنے والوں کو فوراً سے تھام لیتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ کب توبہ کریں گے؟ توبہ کے انعامات اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ اللہ کے توبہ کے انعامات پڑھنے شروع ہو جائے نا، تو ہم لوگوں کا جسم محبت سے ٹوٹ جائے کہ اللہ اتنے بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمیں توبہ کی، ہمیں معاف کرنے کے۔ تو میں آپ کو ایک دو توبہ کے وہ بتا بھی دیتی ہوں جو فضائل ہیں۔ سب سے پہلے توبہ کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں ہی، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ توبہ نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جو توبہ ہے وہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی کہ یہاں پر گناہ کا قصہ ہی ختم۔ توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی، مضبوطی سے تھاما، اللہ کے لیے دین خالص کیا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بڑھا دیں گے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت، یہ ہے اللہ محبت، یہ ہے ہماری محبت جو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اتنی سخت وعید ہے کہ یعنی کہ جو لوگ تو جنہوں نے تو کر لیا، یعنی کہ معافی مانگ لی، ان کے لیے تو اتنی زیادہ انعامات ہیں، لیکن کفر کے معنی انکار کر دینا بھی ہے، چھپانا بھی ہے، ناشکری کرنا بھی ہے۔ مختلف جگہ پہ کفر کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، وہ نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، چھپانا، انکار کرنا، ایمان نہ لانا، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں نا، تو موقع کے لحاظ سے سب معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی اس کفر کے یعنی کہ انکار کرنے کی حالت میں، ناشکری کی حالت میں، چھپانے کی حالت میں مر گئے، تو ان لوگوں پر ہر ایک کی لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ والناس اجمعین، بہت زیادہ یہ وعید والی آیت ہے کہ جنہوں نے چھپا دیا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے تو قرآن آیا تو ہمیں اس کو نہیں چھپانا یا اس کو اپنی مرضی کا بیان نہیں کرنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بھی انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کی یہ سزا کم نہیں ہوگی، کم نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں،
وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو الہ کے معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو الہ ہوتا ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں غلامی کے، عبادت کے اور بندگی کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کرنے کے بعد کہ جو بھی چھپائیں گے ان کی سزا مقرر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ ادھر سے نا خطاب اس وقت مشرکین مکہ سے تھا جنہوں نے کئی زیادہ الہ بنا رکھے تھے، یعنی کہ بت بنا رکھے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے کارگاہ کائنات کے سارے کا سارے نظام ایک اللہ کے الہ کیسے سنبھال سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے عقل میں بات آ ہی نہیں سکتی تھی نا، کہ اور اس لیے انہوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف الہ نا تجویز کر رہے تھے، کہ جیسے بارش کی دیوی یہ ہے اور کھان رزق کی دیوی یہ ہے، اس کا خدا یہ ہے۔ تو اس طرح سے نا تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا الہ اس کے ایک الہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ایک الہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور وہی ہے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس کو ہم اس الہ کی بات کو پچھلی ساری آیات سے اگر ہم لوگ دیکھیں کیا تعلق ہے، تو وہ یہ ایسے کہ جو بھی یہ یہود یا کوئی بھی شخص ہدایت کو چھپائے گا یا صفا اور مروہ میں کوئی کسی اور بت کی پوجا کرے گا، یا کوئی بھی جس بھی چیز سے آزمائش کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ پورا نہیں اترے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الہ تو میں ہی ہوں، میری طرف ہی پلٹنا ہے تم سب نے۔ جیسے ان للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح قرآن میں کہتے ہیں تمام امور اس کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب نہ صحیح، اب تم سرکشی کر رہے ہو تو ایک نہ ایک دن تو میرے پاس آنا ہے نا، تو اس الہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ایک دن پھر ہمیں اس کو جواب دینا ہے اپنی ہر چیز کا۔ تو اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توبہ کی اصلاح کی توفیق دے اور ایسا بنا لے کہ اس کو پسند آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔